لیکن جو ظاہر ہے کہ دشمنان اہل بیت کا پورا سلسلہ تھا، تو وہاں پر تو ظاہر ہے اشرف الانبیاء کو وہ لوگ مشرک کہتے ہیں. ابو طالب آج بڑا شور کرتے ہیں، تو یہ شور اصل میں ہے دوسرے پر پریشر ڈالنے، یہ بتانے کے لیے کہ توہین رسالت ہم نہیں کرتے، جبکہ سب سے زیادہ توہین رسالت کتب اہل سنت میں. لہٰذا انڈیا میں بھی جو کتاب لکھی گئی جس کا نام بھی لینا مناسب نہیں ہے، رنگیلا رسول، وہ خود اہل سنت کی وجہ سے لکھی گئی. کہ جب آپ نے انڈیا میں پہلی دفعہ صحاح ستہ کا اپنی کتابوں کا ترجمہ اردو میں کیا، اور اس زمانے میں ہندو بھی پنڈت اردو جانتے تھے، اور اچھے شعراء اور ادبیات کے جو لوگ تھے وہ ہندو تھے، وہ بھی یعنی ہندو بھی تھے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جب کتابیں دیکھی کہ یہ اسلام کی اور اشرف الانبیاء کا اس کی معرفی ہو رہی ہے، انٹروڈکشن ہو رہا ہے، تو آپ نے تو صحیح بخاری سے جب اشرف الانبیاء کا انٹروڈکشن کرایا ہے اور صحاح ستہ سے کرایا ہے، تو بالآخر جواب میں رنگیلا رسول کی کتاب آئے گی. یہی آنا تھا. پھر اب ایک چیز کہ جو ممکن ہے کہ مومنین نہیں جانتے ہوں، کہ پھر اس کو شور شرابہ کر کے مروا دیا تھا لکھنے والے کو اور چھاپنے والے کو. اور مارنے والا کون تھا؟ کہ جن کو کہا جاتا ہے غازی علم دین، جو بیچارہ کوئی علم نہیں تھا اسے، علم دین نام تھا، علم دین نام تھا. تلفظ میں عام طور پہ ابھی بھی لوگ علم دین کہہ دیتے ہیں، علم دین علم نہیں تھا کچھ. بالکل وجہ نام محمد فاضل ہو لیکن الف کا نام لٹھا نہ جانتا ہو. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ جب اس کو سزا ہوئی، تو یہ ہسٹری کی بڑی عجیب چیز ہے، جب سزا ہوئی تو سب سے زیادہ شور مچانے والے علم دین کے لیے اور اس کا جنازہ لانے والے کون تھے؟ آپ کو تعجب ہوگا کون تھے؟ وہ سلمان تاثیر کے والد، کے ڈی تاثیر یا ڈی کے تاثیر. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اس وقت اگر اس بات کو کلیئر کر دیا جاتا کہ یہ کتاب دشمنی میں نہیں لکھی ہے، جو آپ نے بتایا ہے وہ انہوں نے جمع کر کے بتا دیا کہ تم ہم سے ایسے نبی کو منوانا چاہ رہے ہو جو تمہاری کتابوں میں ایسا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ابا اس وقت شور مچا رہے تھے کس کے لیے؟ غازی علم دین کے لیے. بیٹے کو مارا کس نے؟ اسی توہین رسالت کے نام پر اس کو بھی غازی بنا دیا. کیا نام تھا؟ غازی ممتاز قادری، وہ بھی غازی بن گیا. اس کو کہتے ہیں ہسٹری. وہاں پر اگر مسئلے کو صحیح کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ بابا یہ توہین نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی کتابوں میں ایسی چیز دی ہے. مثال کے طور پر آپ ان کتابوں کو انگلش میں ترجمہ کر کے اگر اپنے اسکول کے بچوں میں بانٹ دیں اور کہیں کہ پلیز ریڈ دیز بکس انڈرسٹینڈ اباؤٹ آور پروفٹ، اس کے بعد اگر بچے آپ سے آ کے آرگو کریں تو آپ بچوں کو ماریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ بابا آپ نے یہ کتابیں ان بچوں کے ہاتھ میں دی ہیں کہ ہمارے نبی کو اس سے پہچانو. آپ نے انڈیا میں کیوں ترجمہ کیا تھا؟ عام لوگوں کے لیے کیا تھا نا، ہندوؤں کے لیے کیا تھا، سکھوں کے لیے کیا تھا، عیسائیوں کے لیے کیا تھا، پبلک کے لیے کیا تھا نا. تو پبلک کو جو ہے رسول اللہ ایسی سمجھ میں آئے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جس کو ایسے سمجھ میں آئے وہ ایمان لے آئے. کیوں لے آئے ایمان؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو ہمارے یہاں انبیاء کا الگ مقام ہے. تو جس طرح سے رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی، اسی طرح سے ایک بحث ہے اہل سنت کے درمیان کہ 40 سال تک رسول اللہ معاذ اللہ کیا تھے. تو ان کے ایک اچھی بڑی تعداد علماء کی کہتی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، یعنی کفر کی نسبت دیتے ہیں رسول اللہ کو کہ وہ زمانے میں معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں بھی وہ مسلمان تھے، اسلام پر تھے. کون سا اسلام؟ دین حنیف. اور وہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک وہی رہا ہے. جہاں جہاں تحریف ہوئی یا کہیں کہیں احکام کو زیادہ بیان کرنا پڑا تو انبیاء آ کے بیان کرتے رہتے تھے، لیکن دین ایک تھا. پھر یہ کہ ان کے والدین کو کافر بنا دیا گیا. تو یہ سب کام اہل سنت کے درمیان ہو رہا تھا. لیکن ہمارے یہ بات کلیئر تھی کہ حضرت عیسیٰ بچپن میں نبی تھے، انہوں نے اظہار کر دیا نبوت کا، لیکن باقی انبیاء بھی بچپن میں نبی تھے. حضرت یحییٰ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے بچپن میں اور انہوں نے اظہار کر دیا، تو یہ الگ موضوع ہے. لیکن اشرف الانبیاء نے اگر 40 سال میں اعلان کیا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بچپن سے نبی تھے اور اشرف الانبیاء 40 سال میں ہوئے. اہل سنت کی گفتگو کی وجہ سے عیسائیوں کو یہ آرگومنٹ ملتا ہے کہ ہمارا نبی بہتر ہے. اب یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو نبوت کا بھی پتہ چلا تو معاذ اللہ کس نے بتایا؟ بقول اہل سنت کے وہی نازل ہو گئی، ڈر گئے، گھبرا گئے، اور ان کی نبوت کے بارے میں معاذ اللہ کس نے بتایا؟ ورقہ ابن نوفل نے. معاذ اللہ. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اشرف الانبیاء ہمیشہ اور اشرف الانبیاء کے والدین بھی انتظار کر رہے تھے یہ نور ظاہر ہو، یہ نور ظاہر ہو، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک یہ سب انتظار کر رہے تھے نور ظاہر ہو. حضرت عبد المطلب بھی اس کے لیے دعا کرتے تھے اس نور کو ظاہر فرما. پھر وہ نور چلا گیا حضرت عبداللہ میں، حضرت عبداللہ بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس نور کو ظاہر فرما، اور وہ نور ظاہر ہو گیا. اور اس نور کو نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں، وہ بتایا تو کس نے بتایا؟ ورقہ ابن نوفل نے. کیوں بتایا؟
کہ جو بڑے قابل آدمی تھے، یہودی عیسائیوں کی کتابوں کو جانتے تھے، جی اس نے ایک پیشن گوئی کر دی ہوگی یا بتا دیا ہوگا یا پہچان لیا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن اشرف الانبیاء کو نہیں معلوم اور وہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں، جا کے بتا دو اپنے شوہر کو. تو یہ فرق ہے معرفت نبوت کے جو شیعوں کے درمیان ہے اور جو اہل سنت کے درمیان. تو تمام ائمہ میں جو سب سے کم عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے وہ تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے کچھ زیادہ عمر تھی جو منصب امامت پر فائز ہوئے 6 سال کچھ مہینے، وہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. ان سے کچھ زیادہ عمر میں جو کم عمروں میں منصب امامت پر فائز ہوئے وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تقریباً 7 ماہ اور 7 سال اور 3 ماہ تقریباً. ترتیب کے اعتبار سے تو یہ تیسرے نمبر پر ہیں، یعنی ان کی عمر ان تین کی نسبت زیادہ تھی. لیکن ائمہ کی ترتیب کے اعتبار سے امامت میں جو سب سے پہلے یہ والا موضوع ڈسکس ہوا کہ ایک کم سن بچہ امام ہو سکتا ہے یا نہیں، تو یہ ہوا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. ٹائم کے اعتبار سے یہ پہلی دفعہ بحث ہوئی. امام کے زمانے میں جب بحث اٹھی تو امام علی نقی کے دور تک یہ بحث نارمل ہو چکی. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک یہ بحث بالکل نارمل. مخالف تھے، وہ بھی پہچان گئے تھے کہ یہ عام انسان تو نہیں ہے. اگر انہوں نے منصب الہی نہ مانا ہو تو اتنا ضرور مان لیا تھا کہ یہ ہیں تو ایکسٹراڈنری. تو اب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ کے درمیان سب سے پہلے وہ ذات تھے کہ جو منصب امامت پر فائز ہوئے. عام طور پر 8واں سال کہہ دیا جاتا ہے، لیکن تقریباً وہی 7 ماہ 3 مہینے کے قریب. اب جب یہ بحث اٹھی تو جو خالص مومنین تھے وہ تو مطمئن تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی اور امام بچے اور بڑے نہیں ہوتے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے ان کو کہ ان کو امامت سنبھالنی ہے تو پھر یہ اعلان بھی کریں گے اور اس علم کو بھی ظاہر کریں گے کہ جو علم ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے. لیکن اگر یہ اپنے والدین کی زندگی میں ہوتے تو ممکن ہے اظہار نہ کرتے. لیکن تمام ائمہ کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ بعض علوم کا اظہار فرماتے تھے لوگوں کے ایمان کو قوی کرنے کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، اور بعض دفعہ پیشن گوئیاں بھی فرماتے تھے. اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے درمیان ان کا انٹروڈکشن کراتے تھے کہ ان سے سوال کرو، دیکھو، پوچھو، تاکہ ان کا یقین محکم ہو. لیکن کھل کے جو سب سے پہلے موقع ملا اور منصب امامت پر جو فائز ہوئے تو وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. بس 2 اعتبار سے اس وقت امتحان شدید ہوا. ایک یہ کہ ان کی ولادت امام رضا علیہ السلام کے آخر زمانے میں ہوئی تقریباً، یعنی امام دنیا سے جانے والے ہیں تو اس وقت یہ 7 سال 3 مہینے. اور پھر ایک دم سے یہ والی بحث بھی آئی. تو پہلے وہ بحث کہ امامت ابھی آگے چلے گی کہ نہیں چلے گی، پھر یہ والی بحث کہ امامت بچے کی ہوگی یا نہیں. اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہا دشمنوں نے اور پروپیگنڈا کیا کہ بچہ امام نہیں ہو سکتا. اس دوران ائمہ کے اصحاب جن کو یقین تھا وہ دوسروں کو لے کے آتے تھے اور امام سے سوال کرتے تھے، اس لیے کہ ان دوسروں لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور امام جواب فرماتے تھے. اور اسی طریقے سے معجزات کو بھی ظاہر فرماتے